آج ہمارے اوپر جو معاشی بحران ہے اور ہمارے کاروبار کا دن بدن جو خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں غیروں کا کوئی قصور نظر نہیں آتا. غور کرنے پر غیروں کا کوئی قصور نظر نہیں آتا، بلکہ جو بھی قصور ہے وہ ہمارا ہے، اور جو پکڑ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو پکڑ ہے وہ اللہ کی طرف سے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر کسی بادشاہ کا بیٹا، جس کو شہزادہ بولتے ہیں، اگر وہ بادشاہ کی نافرمانی کرے اور بغاوت کرے اور گندے کاموں میں مبتلا ہو جائے، حقیر اور گھٹیا کاموں کی عادت پڑ جائے، تو بادشاہ کیا کرے گا؟ بادشاہ اس کو جلاد کے حوالے کرے گا، یا کم از کم کسی کے حوالے کر کے اس کی پٹائی کروائے گا. جو بھی اس کی پٹائی کرے گا، کیا اس کا مقام شہزادے کے برابر ہے؟ اس کا مقام شہزادے کے برابر نہیں ہے. وہ ایک ادنا درجے کا ملازم ہے جس کو ڈنڈا دیا گیا ہے کہ مجرموں کو تمہیں پیٹنا ہے. ایک ادنا درجے کا دیہاتی جس کو پیٹنے کے لیے رکھا گیا ہے، اسی کے حوالے اس شہزادے کو کر دیا جائے گا، اور پھر وہ ادنا درجے کا غلام، وہ دیہاتی اس اعلیٰ درجے کے شہزادے کی پٹائی کرے گا. بالکل یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے شہزادے ہیں. ہم شہزادے ہیں تو ہمیں کام بھی شہزادوں والا کرنا چاہیے تھا، مگر ہم نے کام بغاوت والا کیا، عادتیں گھٹیاں اپنا لی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یعنی کفار اور مشرکین کو ہمارے اوپر مبتلا کر دیا کہ ان کو ڈنڈا بجاتے رہو. اب وہ قانون پاس کر کے اور مختلف طریقے سے ہماری چوڑیاں ٹائٹ کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہماری چوڑیاں ٹائٹ ہوتی رہتی ہیں، اس میں ان کا قصور نہیں ہے. ان کو تو اللہ کی طرف سے کرایا جا رہا ہے، اس میں ہمارا قصور ہے. اس لیے محترم بھائی اور دوستوں، اگر ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں، اپنے فرائض، اپنے واجبات، اپنے سنتیں، اپنے آداب کی اصلاح کر لیں، تو اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کوئی مشرک، کوئی کافر ہماری چوڑی ٹائٹ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، جیسے شہزادے کو بلا وجہ مارنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا. دیکھیے ہماری اس کی مثال یہی ہے